الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. اے ایمان والو، اپنے وعدے پورے کرو، تمہارے لیے تحفہ کرنے والے حلال ہیں بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، مگر اعراب میں شکار کو حلال نہ جاننا۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی پہلی آیت تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ اللہ پاک اس میں فرما رہے ہیں، آپ حضرات نے ترجمے سے اندازہ لگا ہی لیا ہے، مومنین کے تم اپنے وعدے پورے کرو، تمہارے لیے تحفہ حلال۔ اب یہ جو چھوٹا سا ایک جملہ ہے، آپ حضرات نے مختلف مواقع پر والد صاحب سے یہ سنا ہوگا کہ ایک بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا حسین علی البانی رحمۃ اللہ علیہ، میاں والی کے بزرگ مولانا محبوب الہی صاحب بھی غالباً میاں والی بھی ہیں، ان کے استادوں کے استاد، ان کے دادا استاد، ان کا ایک واقعہ ہے جو پورا واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، لیکن وہ اپنی پنجابی یا سرائکی زبان میں اس آیت کو جو ترجمہ پیش کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ان کی پنجابی میں کہتے تھے اے مومنو وعدے پورے کرو، ڈنگر حلال میں۔ اب یہاں پر جو ایک لفظ ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، جو چرنے والے جانور ہیں چوپائے، وہ حلال کر دیے گئے ہیں تم پہ۔ اب چرنے والوں میں سے تو بہت سے ایسے جانور ہیں جو کھائے نہیں جاتے عموماً، جیسے گھوڑا بھی ہے، گدھا بھی ہے، لیکن یہاں پر ایک بات ہے کہ ابھی قربانی کا موقع ہے، آج بلکہ آخری دن ہے، بہت سے خوش نصیب مسلمانوں نے قربانی کی ہے اور کچھ خوش نصیب حج پر گئے ہیں، اللہ پاک سب کی قربانی حج قبول فرمائے۔ اب اس بہیمۃ الانعام کے اندر کوئی غائب ہے، اپنا بکرا یا اونٹ وغیرہ آتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک جانور جسے بھینس کہتے ہیں، بعض ہمارے حضرات، بعض مسلمان بھائی ہمارے اس کو قربانی کے لائق نہیں سمجھتے، یعنی بہیمۃ الانعام کے اندر بھینس کو شامل نہیں کرتے۔ کیوں؟ وہ چرنے والا جانور نہیں ہے، سارا سال اس کا اگر گوشت بھی کھاتے ہیں، اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ان موقعوں پہ آ کر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟
قرآن کریم کی وہ آیت پیش کرتے ہیں جس کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں جی کہ نر مادے کا تذکرہ، کہ اونٹ کا نر مادہ اور گائے کا نر مادہ یہ حلال ہے۔ وہ کہتے ہیں بھینس کا تذکرہ ہی نہیں، لیکن اس پہ اجماع ہے، اتفاق ہے علماء کا کہ جو بھینس ہے یہ بھی بمنزل گائے کے ہی ہے۔ جس طرح گائے چرنے والا جانور ہے، حلال ہے، اس طرح بھینس بھی ہے۔ جب سارا سال اس کا گوشت کھایا جاتا ہے تو ان قربانی کے دن میں آ کر کیوں اسے قربانی نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وہ قربانی کے لائق نہیں ہے؟ یقیناً بالکل لائق ہے۔ تو اپنی اپنی ایک ضد ہے، اللہ پاک سمجھ دیں، عقل عطا فرمائے، نہیں کرنی تو نہ کریں، لیکن یہ کہنا کہ یہ قربانی کا جانور نہیں، اپنی تو فتویٰ لگانا یہ مناسب نہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کے آخر میں اللہ پاک نے ایک اور بات فرمائی ہے کہ اگر تم نے احرام کی حالت میں ہو تو تم نے اس میں شکار نہ کرو، شکار کو حلال نہ سمجھو، ان کے احرام جب اتار لیا ہے پھر شکار تم کر سکتے ہو، یعنی ادب والے مہینوں میں تم شکار نہ کرو۔ وہ ادب والے مہینے آپ حضرات نے پہلے بھی یاد ہوگا، اگر جس ساتھی کو ذہن میں نہیں ہے، لیکن جی قرآن کریم کے اندر سورۃ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم۔ اللہ پاک نے 12 مہینے بنائے ہیں، ان محرم سفر سے لے کر آخر الحج تک یہ 12 مہینے بنائے، اس پہ اتفاق ہے۔ اب ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو ادب والے ہیں، حرمت والے ہیں، یعنی اس کے اندر انسان خاص طور پر مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس میں گناہوں سے بچو، ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی کا سبب بنتا ہے اس سے بچو۔ یہ نہیں کہ باقی 8 مہینے کرو جو بچنا ان میں بھی ہے، لیکن یہ ان کو بڑا عزت اور مقام حاصل ہے ان مہینوں میں۔ ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ادب والے ہیں، اور اس کی تفصیل اس آیت کے اندر موجود ہے کہ ان مہینوں میں اپنے آپ کو بچاؤ گناہوں سے، ہر قسم کی معصیت سے، ہر غلط کاموں سے، ہر ایسے برے کاموں سے جو اللہ کی نافرمانی کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس آیت کے ترجمے سے آپ حضرات نے اندازہ لگا ہی لیا ہے۔ شروع میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے مومنو وعدے پورے کرو، تمہارے لیے چوپائے جانور حلال ہیں جو چرنے والے ہیں۔ چرنے والوں میں بھینس بھی آتی ہے، سارا کچھ آتا ہے۔ گھوڑا گدھا کو نکال کر ہمارے معاشرے میں تو ایک کیا الفاظ کیے جائیں کہ مختلف مواقع پر مختلف شہروں میں ایک غیر قانونی طور پر کہتے تو لوگ یہی کہ گدھے کو بھی کاٹا جاتا ہے، لیکن یہ ہے غلط ہے، اللہ کی طرف سے نافرمانی ہے، اللہ کی کفر نہ کریں تو بہتر ہی ہے۔ لیکن یہاں تذکرہ بھی کر رہا ہوں بھینس کا، بہیمۃ الانعام کے اندر بھینس بھی شامل ہے، اس کی قربانی بالکل جائز ہے، ناجائز کہیں بھی نہیں ہے۔ ایک ضد کرتی تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ باقی اللہ کا دعا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کی اصلاح فرما دے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرما کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔